الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام سامعین میرے بزرگ میرے دوست میرے بھائی اور یہاں دعائیں اور جس طریقے سے آج مسجد میں ہم جمع ہیں اللہ اس طرح جنت کے دوست میں اعلیٰ مقام اور رحمت کو اکٹھے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ حضرات اس بات کے قابل ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے. چند گھنٹے باقی ہیں. اللہ کے فضل سے ہم رمضان المبارک کی بادوں میں کھڑیاں اور رحمتوں سے ان کھڑیوں کو پائیں گے انشاءاللہ. تو میرے محترم یہ قسمت کے ساتھ ہی انسان کو نصیب ہوتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو 6 سال رمضان کی ان سرگرد گھڑیوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج ہمیں نظر نہیں آ رہے اور اس بات کا علم نہیں ہے اگلے سال ہم یہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ تو قسمت کے ساتھ گھڑیاں ملتی ہیں. اور مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ رہا ہے. شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار باغ میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک پرندہ رو رہا ہے, رو ہی جا رہا ہے. کبھی کسی ٹہنی کو منہ میں ڈال کے روتا ہے, کبھی کسی پتے کو منہ میں ڈال کے روتا ہے, روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے. شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا شیخ جی آپ کو نہیں پتا کہ رمضان کا یہ بہار جا رہی ہے اور پتے سوکھ رہے ہیں, ٹہنیاں سوکھ رہی ہیں, پھول ختم ہو رہے ہیں, تو بہار تو ختم ہو رہی ہے, تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں. تو شیخ صابی فرماتے ہیں پرندے اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اگر بہار جا رہی ہے تو پھر آ جائے گی, اگلے سال پھر بہار آ جائے گی, پھول پھر بن جائیں گے, پتے پھر سبز ہو جائیں گے, ٹہنیاں پھر سبز ہو جائیں گی. رونے کی اس میں وجہ کیا ہے؟ اس پرندے نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہنے لگا شیخ جی یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بہار آ جائے گی, پھول آ جائیں گے, پتے سبز ہو جائیں گے, ٹہنیاں سبز ہو جائیں گی. اس بات کا علم تو مجھے بھی ہے, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جب اگلے سال بہار آئے, اگلے سال پھول اگ جائیں, اگلے سال پتے سبز ہو جائیں, میری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا, اپنی رحمتیں سمیٹتا ہوا, بہاریں دیتا ہوا, بخشش کے بہانے لے کر آتا ہوا آئے گا اور یہ محفلیں سجیں گی. لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین یہ رمضان کا مہینہ چند گھنٹوں کی مسافت پر ہماری قسمت میں آنے والا ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری قسمت میں لکھ دے. ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں میں کیا ہو جائے گا. ایک سیکنڈ لگتا ہے, ایک منٹ لگتا ہے, دنیا کا نظام ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. چند گھنٹے باقی ہیں لیکن ان چند گھنٹوں کے اندر کیا ہو جانا ہے ہمیں علم نہیں ہے. کیا نظام بدل جائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ان گھڑیوں کو پا سکتے ہیں
یا نہیں پڑھ سکتے، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، تو میرے محترم سامعین دعا کیجیے، دل سے دعا کیجیے، اللہ ہم منتظر ہیں تیرے اس مہینے کے منتظر ہیں، اللہ رحمتوں کے منتظر ہیں، ان برکتوں کے منتظر ہیں، اللہ وہ بہاریں ہمارے نصیبوں میں لکھ دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بڑے ہی پیارے انداز سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور حکمن یہ بات کہی ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا قرآن مجید کی بہار لگا دوں، قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھوں، تو انشاءاللہ میری محبت ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا سبحان اللہ کہہ کے، تو انشاءاللہ یہ مسجد کی دیواریں گواہ بن جائیں گی کہ اللہ یہ قرآن سننے سنانے والے تھے، اللہ ان سب کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا كتب علیکم الصیام فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جن کے دل میں ایمان ہے، جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتی ہے، فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے رکھنے فرض کر دیے، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہوئے، اللہ روزے ہم پر ہی فرض کیے ہیں، کیا ہم پر فرض کیے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، میں نے صرف تم پر فرض نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئیں، تم سے پہلے جو قومیں آئیں، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، میں نے ان پر بھی اسی طریقے سے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ اور رمضان یہ مہینہ جو روزے رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جب تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے فرض نہیں تھا، انداز بدلتے بدلتے پھر رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے ہوا کرتے تھے، پورے سال میں ہر مہینے کے 3 روزے ہوا کرتے تھے، ایک مہینہ رمضان کا روزوں کے لیے نہیں تھا، ہر مہینے 3 روزے ہوا کرتے تھے۔ پھر انداز بدلا، اور انداز کیا ہوا کہ جب انسان رات کو سو جائے، سونے کے بعد اس کا روزہ ہو جایا کرتا ہے، روزہ ہو جایا کرتا تھا، جب تک رات کو جاگ رہا ہے کھا پی سکتا ہے، بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن کیسے وہ سو گیا، سونے کے بعد اس کا روزہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک بڑے پیارے صحابی جن پر محنت کر کے آئے، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، روزہ تھا افطار نہ کر سکے، سو گئے۔ اگلا دن آیا، پھر سارا دن محنت مزدوری کی، شام کو پھر سو گئے، حالت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ ایک پھر میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یہ دیکھیے صحابی کی حالت کیا ہو گئی ہے، اس کی حالت کیا بن چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد روزہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ روزہ فجر کی نماز تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما دیا، فرمایا شاہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ نے قانون کو بدل دیا، قانون کو بدل دیا اور قانون بنا دیا. فرمایا کوئی بیمار ہو پھر بھی روزہ چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں آنے والے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں. فرمایا قانون بدل دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کا قرآن، فرمایا ایام معدودات، ایام معدودات. اپنے آپ پر مشکل نہ سمجھ لینا، اپنے آپ پہ تکلیف نہ سمجھ لینا، اپنے آپ پہ مصیبت نہ سمجھ لینا. ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. یقین کریں پورا سال دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. کیوں گھبراتے ہو، پریشان نہ ہو، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، ایسے آئیں گے ختم ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن کیے گا فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فرمایا اے میرے بندو، اگر تم بیمار ہو، اگر تم تکلیف میں ہو، اگر تم پورے ہو گئے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم کسی کا روزہ رکھوا دو، فدیہ دے دو، میں تیری طرف سے قبول کر لوں گا، میں تیری طرف سے قبول کر لوں گا. میرے محترم سنی میں بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، میں نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا ہوا تھا. اللہ مقصد کیا ہے؟ تو روزوں کو کیوں فرض کرتا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا کیا مقصد ہے؟ کیا 11 مہینے تو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ کیا تیرے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ کیا تیرے خزانے کم پڑ جاتے ہیں تو 1 مہینہ تو ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا تیرے خزانے کم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو خزانوں کو جمع کرنے کے لیے 1 مہینہ روزوں کے لیے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. اور میں تو کبھی کبھار تصور کیا کرتا ہوں کہ پورا سال ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے، پورا سال اتنا پھل نہیں ملتا جتنا پھل ہمیں رمضان میں مل جاتا ہے. اور پورا سال کبھی کھجور کسی نے دیکھی ہے؟ اور رمضان میں ہر دکان پر کھجور نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو زیادہ دیتا ہوں، میں تو زیادہ دیتا ہوں. مجھے ماشاء اللہ میاں صاحب بتا رہے جو راشدہ میں فلیکس لگی ہوئی ہے کہ رمضان میں ہر روز یہاں پر افطاری کا اہتمام کرتا ہوں. اور میاں صاحب بتا رہے تھے کہ بڑا پرتکلف کھانے کا اہتمام ہے، پرتکلف. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ پورا سال یہاں پہ کھانا ملتا ہے بولے یار نہیں ملتا تو کب ملے گا؟ رمضان میں ملے گا. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو زیادہ دیتا ہوں. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، لعلکم تتقون. مقصد یہ ہے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے. کیا تقویٰ، کیا پرہیزگاری؟ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، بند کمرے میں بھی کھانا نہیں کھاتا، کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بندہ واش روم میں گیا ہو تو پانی پی لے، گونجا فرق پڑتا ہے، لیکن پیتا ہے کیوں؟ کیوں؟ کیا کہتا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بند کمرے میں کھانا
کھانا نہیں کھاتا، کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں چھپ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، کہتے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو مقصد ہے، یہی تو مقصد ہے۔ جس طرح رمضان میں روزہ رکھ کر تو کھانا نہیں کھاتا، کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتا، اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو عادت رد کرنی ہے، یہی تو عادت تم نے کریٹ کرنی ہے کہ سارا سال جس طرح رمضان میں تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح پورا سال تیرا ذہن بن جائے، پورا سال دل میں خیال آئے چوری نہیں کرنی اللہ، بے ایمانی نہیں کرنی اللہ، ڈاکہ نہیں مارنا اللہ، دھوکہ نہیں کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، پورا سال گناہ چھوڑ دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، گوالا دودھ میں پانی نہ ڈالے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، چاولوں میں ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہ کرے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، بے ایمانی کرنے والا بے ایمانی نہ کرے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، چوری کرنے والا چوری نہ کرے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ نہ مارے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، برائی کرنے والا برائی نہ کرے کہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ خیال آ گیا، دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، رب کائنات کی قسم انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اور یہی مقصد ہے، روزہ رکھوانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، ہر بندہ پرہیزگار بن جائے، ہر بندہ مجھ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل میں خیال ہو کہ میرا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی ہے۔ ہم کمپنیز میں کام کرتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم برائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیمرے میں میری ویڈیو کیپچر ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو سب کے سامنے دکھا دی جائے گی، میں برائی نہیں کرتا، رب کائنات کی قسم تیری اور میری زندگی بھی کیپچر کی جا رہی ہے اور قیامت کرو یوں سب کے سامنے کھول دی جائے گی اور دکھا دی جائے گی، یہ رات کو کرتا رہا، یہ دن کو کرتا رہا، یہ دوپہر کو کرتا رہا، تیری اور میری ویڈیو یوں سب کے سامنے چلا دی جائے گی، یہ زندگی کیپچر ہو رہی ہے، یہ زندگی دکھا دی جائے گی، قیامت کرو سب کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے روزے رکھانے کا مطلب یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تیرے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، تو برائی بھی چھوڑ دے، تو سارے گناہ بھی چھوڑ دے۔ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، محبت سے صلی اللہ پھر محبت سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، حالت کیا ہے؟ ایمان کی حالت ہے ایمان والا، رکھ رہا ہے روزے، اور مقصد کیا ہے کہ میں اللہ سے ثواب لے لوں، مقصد کیا ہے میں اللہ کو راضی کر لوں، مقصد کیا ہے میں جنت بنا لوں، مقصد کیا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، مقصد کیا ہے میرا اعمال نامہ جہنم کے گناہوں سے بچ جائے، میرا اعمال نامہ نیکیوں سے بچ جائے۔ میرے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا فرماتے ہیں جس نے اس نیت کے ساتھ روزے رکھ لیے، غفر له جو دن کے گناہ ہیں، غفر له جو دوپہر کے گناہ ہیں، غفر له جو رات کے گناہ ہیں، غفر له چھپ کے کیے گناہ، غفر له ظاہر کیے گناہ، غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ
سے میں نے نام دیا ہے اتنی محبت سے جواب نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے میرے آقا نے السلام نے فرمایا رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم. آقا نے فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے وہ سن لو اس بات کو دل کی تسبیح پہ لکھ کے لے جاؤ. ہمارا اذا دخلا جیسے ہی داخل ہوا رمضان کا مہینہ فتحت ابواب السماء آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث توجہ فرمائیے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں جنت کھل گئی ہے جنت تیری منتظر ہے جہنم بند کر دی گئی ہے. آؤ اللہ کو منا دو آؤ اللہ کو راضی کر لو آؤ اللہ سے جنت لے لو آؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لو. آؤ یہ موقع ہے یہ گولڈن چانس ہے یہ موقع غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کر لو اللہ کو منا کر رمضان کے روزے رکھ لو. جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو میرے محترم سامعین ایک اور حدیث میں سناتا ہوں رب کائنات کی قسم وہ حدیث سن کر تیرے اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کیجیے گا فرمایا من كان يوما في سبيل الله من كان يوما في سبيل الله جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا اور راستے میں نکلتے ہوئے حالت کیا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے نکلا اللہ کے راستے میں اور روزہ رکھا ہوا ہے فَمَازَفَتُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 حَدِيثًا. فرمایا آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا اللہ کے راستے میں نکلا ہوا فرمایا اللہ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال دور کر دیتا ہے. کتنے سال 70 سال کی مسافت سے جہنم کے چہرے سے دور ہو جاتی ہے. صرف ایک روزہ رکھتے ایک روزہ تو ہم 30 رکھیں گے تو کیا علامت کیا ہوگی 30 روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہوگی مقام اور شان اور بلندی اور درجات کیا ملیں گے. میرے محترم سامعین یہ رمضان کا مہینہ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ گولڈن چانس ہے گولڈن چانس. اور ایک جو ہماری حجت ہے نا اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. پتہ کیسے ہم کہتے ہیں اللہ گناہ ہو گیا ہے وہ تو شیطان نے کروا دیا ہے شیطان نے گناہ کروا دیا ہے میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا شیطان مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا میں تو نیکی کرنا چاہتا ہوں شیطان گناہ کروا دیتا ہے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا ایک بہانہ ہے ایک حجت ہم بنا دیتے ہیں کہ شیطان نیکی نہیں کرنے دیتا شیطان گناہ ہی کرواتا رہتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ دیکھو اللہ رب العالمین کا کتنا انعام ہے. تیرے اور میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا توجہ کیجیے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلہ من رمضان توجہ کیجیے گا
فرمایا اذا کانت اول لیلہ، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات رمضان کی آتی ہے، سُفِّدَتِ الشَّيْطَانُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، فرمایا اللہ رب العالمین جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطانوں کو بھی قید کر دیتا ہے، سرکش جنوں کو بھی قید کر دیتا ہے۔ مسترک حاکم کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت، فرمایا جن بھی قید ہو جاتے ہیں، شیطان بھی سارے قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب تو تیرے پاس یہ بھی بہانہ نہیں ہے، اب تو شیطان بھی قید ہو گیا ہے، اب تو تجھے بہکانے والے سرکش جن جو ہیں ان کو بھی میں نے پکڑ لیا ہے، اب تو نیکی کر لے۔ اور میں تو کبھی کبھار یہ تصور کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے نیکی کروانے کا تقاضا کرتا ہے، میرے بندے نیکی کر کیوں نہیں کرتا، نیکی کر کیوں نہیں کرتا، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں تو بخشش کیوں نہیں لینا چاہتا، کیوں نہیں لینا چاہتا؟ اللہ کو تقاضا ہے لیکن ہم نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے اور بلا کر دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ پھر سال کے بعد ایک مہینہ دیتا ہے، میرے بندے اب ہی آ جا، 11 مہینے نہیں آیا اب بھی آ جا، اسی مہینے مجھے راضی کر لے، مجھے منا لے، میں تجھے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں۔ لیکن ایک مسئلے کی بات کو سمجھ لیتا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور گناہ بھی سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، بےایمانی بھی کی جا رہی ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، فریب بھی چل رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گناہ بھی کوئی نہیں چھوڑا، روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑا۔ تو میرے محترم سامعین، آقا فرماتے ہیں یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ گناہ اور جہنم کی دھار بن جاتا ہے، انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوٹتا ہے، کرتے بھی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا ہے، ہم نے خود کو شیطان بنا دیا ہوا ہے، میرے محترم شیطان صرف جن ہی نہیں ہے، وہ بد کردار انسان بھی جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو کاٹ دیتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ بھی شیطان کی صفات پا لیتا ہے۔ اور ہم نے خود کو شیطان بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے اپنے تزکیے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کے صبح میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، تزکیہ کر لو، آج کا دن ہے، چند گھنٹے کی مسافت پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنا محاسبہ کر لو، کمپیریزن کر لو، تزکیہ کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو اور رو لو، آنسو بہا لو اور رو کر اللہ سے کہو اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ رب کائنات کی قسم ہے تیری آنکھ کا قطرہ زمین کے پاس میں گرے گا، تیرے گناہوں کو اللہ پہلے دھو لے گا۔ آج تیرے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے، منا لو ورنہ بھوک پیاس ہمیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، آقا نے فرمایا وہ بخیل ہے جو میرا نام سن کے ضرور نہیں پڑتا، صلی اللہ۔ کنجوس تو نہیں ہوا، اللہ نہ کرے آپ کنجوس ہوں تو پھر محبت سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کی حدیث فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، آقا فرماتے ہیں ایک بندے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اعمال کو صحیح نہ کیا، روزہ بھی رکھا
ہوا، گناہ بھی نہ چھوڑا، روزہ بھی رکھا ہوا، یہاں پر مانی بھی کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَا، فرمایا اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی پیدا نہیں دے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوک پیاس کا کوئی اس کو پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وہ بھوکا بھی رہے، وہ پیاسا بھی رہے، اس کو فائدہ، وہ لوگ کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو روزہ فائدہ دے جائے تو رب کائنات کی قسم ہاتھ کا بھی روزہ رکھ لو، آنکھ کا بھی روزہ رکھ لو، زبان کا بھی روزہ رکھ لو، قدموں کا بھی روزہ رکھ لو، تن من دھن کا روزہ رکھ لو، پھر تیرا روزہ قبول ہوگا۔ کسی شاعر نے نا اپنے انداز میں کہا ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھی روزہ ایک کنی روزہ، توجہ کرو کہ بڑے پیارے الفاظ کہیں، کہتے ہیں اچھی روزہ ایک کنی روزہ، روزہ کل زبانوں، اچھی روزہ تیری روزہ، روزہ دل زبانوں، اچھی روزہ کنی روزہ، روزہ کل زبانوں، اچھی روزہ تیری روزہ، روزہ دل زبانوں، تن روزہ من روزہ، روزہ تارے دمدار، تن روزہ من روزہ، روزہ تارے دمدار، ایسے روزے داراں کے وجدانی کرمدار، ایسے روزے داراں کے وجدانی کرمدار، ایسے روزے دار لبانو شان بلند ملدار، اے روزے جس نے دائی دال گناہ دا بندہ، ایسا روزہ انسان کو پیدا دیتا ہے کہ جس میں انسان کا ہر نو تن دن روزے دار بن جائے۔ وہ خیال کرے میرا روزہ ہے ہاتھ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، میرا روزہ ہے آنکھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، میرا روزہ ہے کان سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، میرا روزہ ہے زبان سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، میرا روزہ ہے قدم سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، پورے جسم گناہ کے پاس ہو، پھر اس کا روزہ اس کو فائدہ دے جاتا ہے۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو روزہ رکھ لیتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اپنے نبی کی بات کو مانتا ہے، شام کو ان کے منہ سے جو بدبو آری ہوتی ہے عام لوگوں کو تو چاہے پسند ہو نہ ہو، اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کی کستوری سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، کستوری سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے کو دل کر رہا ہے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا التائبون العابدون
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ کریم فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، پہلی بات گناہوں کی معافی مانگنے والے، دوسری بات عبادت کرنے والے، تیسری بات اللہ کی حمدیں کرنے والے، چوتھی بات رمضان کے روزے رکھنے والے، پانچویں بات رکوع کرنے والے، چھٹی بات سجدے کرنے والے، العامرون بالمعروف، ساتویں بات نیکی کا حکم دینے والے، آٹھویں بات گناہ سے روکنے والے، نویں بات اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. فرمایا ان 9 چیزوں کی تم حفاظت کر لو تو بشر المؤمنین، اللہ سے کچھ خبریاں لے لو. ان 9 چیزوں کو اپنی زندگی میں تم پیدا کر لو، ان 9 چیزوں کو اپنی عادت بنا لو، ان 9 چیزوں کو کریٹ کر لو. اللہ فرماتے ہیں 9 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جنت کی خوشخبریاں میں دے دیتا ہوں. جنت کی خوشخبریاں لینی ہے تو یہ گولڈن چانس ہے رمضان کا مہینہ، اس کو کیش کر لو. یہ ایسا چیک ہے جو تمام مومنوں کے لیے کیش ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. اور اپنی عادت بناؤ، اپنی عادت بناؤ. اور میں اگر یوں کہہ دوں کہ اللہ سے دعا کرو، پتہ کیا کسی شاعر نے اپنے انداز میں وہ دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، توجہ کیجیے گا. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے. یہ دعا ہے تو آپ آمین کہتے جائیے گا. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو مجھ کو تیرے دین کا کامل سراغ دے. کہتے ہیں ایسا دل اور ایسا مجھے دماغ دے میں تیرا دین سمجھ جاؤں. ایسا دل دے، ایسا دماغ دے کہ مجھے تیرا دین سمجھ آ جائے، تیری بات سمجھ آ جائے. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو مجھ کو تیرے دین کا کامل سراغ دے، جو آخرت میں میرے لیے روشنی کرے، جو آخرت میں میرے لیے روشنی کرے. تو اپنی مغفرت کا مجھے وہ چراغ دے، تو اپنی مغفرت کا وہ چراغ دے. میرے محترم سامعین دعا کیا کرو اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھ کو پسند ہے. ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں، ہم عاجز ہیں. اللہ تو قوی ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو بادشاہ ہے. بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری بادشاہی تیری مٹھی میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا دے. پھر کہو آمین. میرے محترم یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، بہت جلد پہنچنے والا ہے. یہ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنا تزکیہ کر لو، رب کو منا لو، رب کو خوش کر لو. یہ رمضان کا استقبال ہے. اور کسی نے رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے انداز میں کہا ہے
اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. صبح مبارک ہے کہ نہیں؟ پھر گونج پڑ جانی چاہیے، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، جو دیواریں کام جائے مسجد کی. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. کیوں بھائی ہمیں انتظار تھا کہ نہیں تھا؟ ہم سب منتظر تھے کہ نہیں تھے؟ منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. کیوں؟ تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے. تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ جل جائیں گے گناہ، جل جائیں گے گناہ، بنیں گی نیکیاں. جل جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. اور تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. اللہ کی قسم، جیسے ہی چاند چڑھتا ہے نا اور خبر آتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، دل کو وہ قرار ملتا ہے جو پورا سال مل ہی نہیں سکتا. وہ سکون اور اطمینان دل کو محسوس ہوتا ہے. تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. ہم پہ چھایا رحمتوں کا سایہ، ہم پہ چھایا رحمتوں کا سایہ تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ گولڈن چانس ہے، یہ ایسا چیک ہے ہر مومن کیش کروا سکتا ہے، ہر مومن حاصل کر سکتا ہے. آؤ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو. زندگی میں پھر پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ملے نہ ملے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے جیو. اور میں تو کہا کرتا ہوں، اے انسان، اے اللہ کے بندے، زندگی کا ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کے دیا کر، ہر پہلو آخری پہلو سمجھ کے دیا کر. زندگی کا ہر سانس آخری سانس سمجھ کے دیا کر. زندگی کا ہر لقمہ آخری لقمہ سمجھ کے کھایا کر. زندگی کا ہر کام آخری سمجھ کے کیا کر. اور سوچا کر، پتہ نہیں اگلا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. رب کائنات کی قسم، جب تیرا اور میرا یہ خیال بن گیا تو گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ جو سنایا ہے اپنی بارگاہ کی قبول و منظور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.